السلام علیکم۔ تلخ شری کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین مینگلر یوٹیوب چینل پہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کی انٹرنل صورتحال پہ ہم تبصرہ کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات اور ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ اقتصادی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں ہمارے ذرا روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، بڑی اچھی اچھی خبریں ہیں، بعض جیسے ازبکستان اور جتنے بھی وسطی ایشیائی ممالک ہیں ان کے ٹرین کی سروس عنقریب شروع کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اقتصادی رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ موجودہ حکومت جو کہ 14 اگست کو چلی جائے گی، اس نے اتنے ممالک سے کم از کم اس اپنے دور میں جو کیا سو کیا، مگر بہرحال مہنگائی تو ایک طوفان ہے، اور مہنگائی کی ایک سمجھ لیں عذاب ہے جس سے غریب عوام نمٹ رہی ہے اور مجبور ہے کہ الیکٹرک ہو یا وابڈا ہو یا تمام کے بل بڑھ آ رہے ہیں، مگر یہ صورتحال بہتر ہو نہ سکی ان کے دور میں۔ مگر جو بہتر ہو سکی وہ یہ ہوئی کہ 5 ارب 6 ارب کے قریب ان کو روپے مختلف ممالک سے مل گئے، مختلف مدوں میں مل گئے، مختلف IMF کے سامنے رویا گایا انہوں نے، تو اس پہ بھی ان کو مل گئے۔ تو اس صورتحال پہ ان لوگوں نے اطمینان کا ساتھ لیا۔ آج اسحاق ڈار بھی ذرا مطمئن ہے اور پاکستان بھی تھوڑا مطمئن نظر آ رہا ہے، اور جو ماہرین مخالف ہیں وہ بھی یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ کم از کم 2 4 6 مہینے تو پاکستان میں ایک سکون کا سانس لے گی حکومت۔ اب کوئی دیوالیے کا ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں رہا۔ یہ وہ ماہر کہہ رہے ہیں جو کہ ڈیفالٹ کہنے والوں کے ایک دائی ہیں اور بڑے اہم صحافی ہیں، میرا اشارہ ہارون رشید کی طرف۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کم از کم پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے یہ 5 6 ارب روپے جو مل گئے دوست ممالک سے، تو اس صورتحال میں پاکستان بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے کافی اس نے بہتری کی موجودہ حکومت نے PDM کی، مگر PDM کی حکومت جو ہے آگے کیا کرے گی اس کا اندازہ لگانا فی الحال مشکل ہے، کیونکہ آگے نگراں حکومت آ جائے گی۔ 14 اگست کے بعد نگراں حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس میں کافی حد تک PDM کی جماعتیں متفق ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے 3 4 نام سامنے آ رہے ہیں، جس میں عمران خان کے دور کے گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا کا بھی نام ہے، اور بھی کافی پولر صحافی بھی ایک ہیں اور کچھ بیوروکریٹ ہیں۔ تو اس ضمن میں پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے IMF سے بین الاقوامی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر بہتر نہ ہو سکی۔ مگر ہو سکی تو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اسحاق ڈار کی کوششیں، جنہوں نے اپنا سر تن یعنی کہ اپنی کوشش کر لی، اور یعنی کہ ہر طرح کی لعنت ملامت میں ملک میں صحیح، اور مگر باہر سے پیسے لینے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اس حوالے سے آج یعنی کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے وہ بھی دیوالیے کی صورتحال پہ، جبکہ ایران اور روس اور یعنی کہ یہ دوسرے ممالک کا اور اتحاد اور سعودی عرب کا بالخصوص اور شام اور یہ تمام ممالک کو چائنا کے ساتھ چائنا نے جو ان کے ساتھ راستے بحال کیے ہیں اور راہ و رسم بڑھائے ہیں اور اپنے صورتحال اقتصادی اور معاشی طور پر بہتر کیے، اس کے علاقے پہ گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے بھارت سے اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو پاکستان میں اگر کبھی کوئی پاکستان کو ایک تو کتنے ہی برے حالات ہو جائیں، مگر پاکستان ایک مستقل بنیاد پہ قائم رہنے کے لیے ملک بنا ہے، اور پاکستان ایک جوداگانہ اپنی حیثیت رکھتا ہے، دنیا میں ایک اس کی ایک مطلب حیثیت ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور پاکستان کے مخالفین جو یہ کوششیں یا کاوشیں ایسی کر رہے ہیں تو وہ اس میں ناکام رہیں گے۔ اس ضمن میں اب تمام ممالک بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان اگر ختم ہوتا ہے یا پاکستان کی تباہی، تو سمجھ لیں یہاں جتنے ممالک ہیں ساتھ کے، افغانستان، ایران، بھارت، یہ تمام ممالک جو ہیں ان کی
یعنی کہ وہ تباہی ہے اور ان کی بربادی ہے۔ تو اس ضمن میں یہ صورتحال ہے کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی حوالے سے جو باہر کے ممالک ہیں وہ پاکستان سے روابط بڑھا رہے ہیں، اور پاکستان نے آزادانہ معیشت کا جو اصول اپنایا ہے، اور زراعت کے حوالے سے جو پاکستان نے اپنا ایک موقف اپنایا ہے پورے زراعت کے میدان میں، جس میں آرمی چیف بھی حصہ لے رہے ہیں، وہ مختلف حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی شہباز شریف بھی اس طرف نگاہ ڈالی جا رہی ہے۔ تو چائنا جو ایک زمانے میں کمیونسٹ انقلاب کے حوالے سے تھا، تو چائنا نے بھی جو ترقی کی ہے، ماؤ زے تنگ نے زراعت پہ توجہ دی تھی، ملک کی زراعت کو بنایا تھا کامیاب، تو اس میں یعنی کہ پیسہ بھی لگایا تھا انہوں نے، اور اس پہ ایک ملک میں ایک نئی اصلاحات لائی تھی۔ تو وہ اصلاحات آج جو آپ کو دنیا میں چین کامیاب نظر آتا ہے، یہ زرعی طور پہ کامیاب ہے۔ زراعت کی جو فیلڈ تھی اس میں انہوں نے اصلاحات کی تھی ماؤ زے تنگ نے۔ تو ماؤ زے تنگ جو چین کے بانی ہیں، تو انہوں نے چین کو آج اس نہج پہ لیا ہے۔ چین اس مقام پہ کھڑا ہے کہ آج دنیا کے تمام ممالک امریکہ سمیت سب کو چیلنج کر رہا ہے، اور امریکہ کو اپنی معیشت بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے، امریکہ کو اپنا جو ورلڈ آرڈر تھا وہ بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے، امریکہ کو یہ بھی خطرے نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو وہ ممالک جو کل امریکہ کے گن گاتے تھے، وہ آج امریکہ سے دامن چھڑا رہے ہیں، اور ایک گروپ بنایا جا رہا ہے، اور اس گروپ کے اندر امریکہ کے وہ ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں جو مسلم ممالک نہیں ہیں، جو امریکہ کے مخالف ہیں، اور وہ ممالک تو ہیں جو امریکہ کے ممالک مخالف تھے اور جو مخالفت میں چلتے تھے۔ تو امریکہ کو اس وقت جو ہے کہ یعنی کہ ناک آؤٹ کرنے کا سمجھیں آپ، سیاسی اور اقتصادی طور پہ دنیا نے ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ امریکہ بھی اپنی معیشت کو نہیں سنبھالا دے سک رہا ہے، اور انہوں نے ابھی کانگریس سے منظوری کا اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ تو امریکہ کی اقتصادی صورتحال کافی خراب ہے اس وقت، وہ صورتحال نہیں ہے جو آہستہ آہستہ پاکستان میں بھی ڈالر سے جان چھڑائی جائے گی۔ اور یہ جو زراعت کے شعبے میں جو آرمی چیف بھی اس میں گزشتہ دنوں ایک کانفرنس کی تھی، اس حوالے سے ماہرین یہ کہتے ہیں اگر یہ 2 سال کا انہوں نے کہا ہے کہ ٹارگٹ دیا ہے، 2 سال میں اگر آنے والی حکومت بھی اسی مطابقت رکھتی ہوئی اسی سوچ کے جو پی ڈی ایم کی سوچ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ ایک حکومت جائے دوسری آئے، مگر ملک کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ تو اس پہ یہ جو پلان بنایا ہے آرمی چیف نے اور اقتصادی ماہرین نے اور شہباز شریف جو وزیر اعظم موجودہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں آگے آنے والی جو بھی حکومت ہے وہ بھی اسی پہ کاربند رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے زراعت کے حوالے سے جو ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے اصلاحات کا، تو یہ ایک زرعی انقلاب لائے گا پاکستان میں، اور پاکستان دوسرے ممالک سے اس قابل ہو جائے گا کہ قرض اتار بھی دے گا اور آئندہ ڈالر پہ انحصار بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی اچھی سوچ آئی ہے، اور اس پہ اچھے طرح کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں آنے والی جو بھی حکومت ہے وہ اسی پہ ہی کاربند رہے تو ملک خوشحال اور ترقی یافتہ، ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہو جائے گا انشاءاللہ مستقبل قریب میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔